سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آج کا ذکر ہے کرنا ہے دعائیں اللہ و تعالیٰ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا صحیح ترجمہ مفہوم معانی و مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور کوئی مراد کو پہنچے اور ان کا ان کو خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا اور ان بابوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے، ہمیشہ ان میں رہیں گے، بے شک اللہ کے ہاں بڑا ثواب ہے۔ یہ تھا آیات کریمہ کا ترجمہ جو آپ نے سماعت فرمایا۔ ان آیات سے پتہ چلا جن مسلمانوں نے 3 کام کیے۔ پہلا کام ایمان قبول کیا، دوسرا کام خدا کی راہ میں ہجرت کی اور تیسرا کام اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا۔ خدا تعالیٰ نے ان کو 3 انعام دیے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اپنی رحمت کی بارش اور لوگوں پر فرمائی، اور دوسرا انعام کہ ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الاٹ کر دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بشارت کے بقریب اولا مستحق ہیں۔ سارے صحابہ شان والے ہیں، سب سے زیادہ افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 3 انعام جن کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا، یہ 3 انعام کے مستحق اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آگے کے ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں اور آپ نے ہر غزوے میں شریک ہو کر جہاد کیا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کا ساز و سامان خدا کی راہ میں دے دیا، اس لیے کہ آپ پر خدا کی رحمت سایہ فکر ہے، خدا تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور آپ یقیناً جنتی ہیں۔ یقیناً جنتی ہیں کیونکہ محبوب کریم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ذکر فرما دیا عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 4 خلفاء کا ذکر، بلکہ میرے محبوب نے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ یہ 10 کے 10 جنتی ہیں۔ آپ میں بتائیں جس بندے کے پاس نہ پلال ہو، نہ کوٹھی ہو، نہ بنگلہ ہو، وہ بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں یہ پلال آپ کو دے دوں گا؟ جب ہے نہیں تو دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں جن کے پاس ہے وہ بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس کوٹھی ہے، میرے پاس یہ پلال ہے، اگر تم نے یہ کام کر لیا تو میں تجھے یہ پلال یا یہ کوٹھی تمہارے نام کر دوں گا۔ آپ اپنا غور کریں، اللہ نے سارا اختیار حبیب خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس لیے حضور نے فرمایا، حضور جنت دے بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، نام لے کر بتا رہے ہیں۔ آپ پر میں غور کریں تھوڑا سا، آج آپ کو اور مجھے خبر نہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ ابھی ان کی زندگی باقی ہے، زندگی کے بعد آخری وقت محبوب کے زہر پردہ فرمانے کے بعد آپ بعد میں دنیا سے تشریف لے جائیں
آج آپ کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ آپ کے سامنے چارپائی پر پڑا ہے، آپ اسے کہیں یا اٹھ جا، یہ پڑا جائے تجھے دیتا ہوں، یہ کوٹھی تیرے نام کرتا ہوں، وہ اٹھ نہیں سکے گا۔ آپ کہیں گے کہ آجا میں تجھے یہ انعام دیتا ہوں، وہ اٹھ نہیں سکے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زندگی کے ساتھ منسلک ہیں، وہ زندہ نہیں رہا۔ مرنے کے بعد اگر آپ اسے کہتے رہے کہ یہ انعام تمہارے لیے ہے، یہ انعام میں تجھے عطا فرماؤں گا، آپ نہ انعام لے، معلوم ہوا اس کے اندر جان نہیں ہے، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس جان بھی ہے، جہان بھی ہے، آپ زندہ بھی ہیں، سلامت بھی ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں، نیک اعمال کرنے کے قابل ہیں، مرنے کے بعد اس کے اندر جان نہیں رہی، اس لیے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، ایک بندہ سفر میں گیا، پورا قافلہ تھا، جنگل میں پہنچا، جنگل میں پہنچ کر ان کے ساتھ لوگ بھی ہیں، آگے دیکھا تو جنگل میں شیر بیٹھے ہوئے، وہ ایک بزرگ آگے بڑھا اور جا کر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو باقی قافلے والے تھے سیر کرنے کے ارادے سے گئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یہ شیر ہے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو بزرگ کہنے لگے انہوں نے کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے، دو باتوں پہ غور کرنا ہے، انہوں نے کھانا کھایا ہوا ہے، اس لیے یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، آپ آؤ اور سیر کرو، اور ایک کام کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، بھاگو گے تو یہ آپ کو پکڑ لیں گے، آپ نے بھاگنا نہیں، آ جاؤ۔ وہ مسکرا رہے ہیں، شیر بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے، یہاں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر شیطان قریب بھی ہے، شیر بھی ہے، گیدڑ بھی ہے، بہت سارے جانور ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں، ہم نے ان سے بچ کر جانا کیسے ہے؟ اور دوسرا سبب یہ ملا کہ وہ جنگل کے جانور کھانے کے بعد کچھ نہیں کھاتے، آج کا انسان ہو کر پیٹ بھر کے کھانے کے بعد پھر بھی اس کی نظریں بھوکی رہ جاتی ہیں۔ کاش میرے پاس یہ کام، یہ مال ہوتا، یہ گاڑی ہوتی، یہ بنگلہ ہوتا۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے انسان کی آنکھیں نہیں بھرتی۔ محبوب کا چمکتا ہوا فرمان ہے، بندے کی جو پیٹ ہے، اس کے پیٹ کو، اس کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، خزانے نہیں بھر سکتے۔ بلکہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، ایک بندے کو سونے کی ایک پہاڑی دے دی جائے تو بندہ دوسری کی تمنا کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں سونے کی دوسری پہاڑی دے دی جائے تو بندہ تیسری کی تمنا کرے گا، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوگی، فرمایا موت پہلے آ جائے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی رب نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کیا کتابوں کا ایک گروہ بولا جو ایمان والوں پر اترا، صبح کو اس پر ایمان لے آؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ گر جائیں گے۔ کچھ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے۔ اور سیدنا صدیق اکبر آپ بیٹھے تھے، آپ نے دیکھا درخت کے اوپر چڑیا بیٹھی ہے، آپ نے چڑیا کی طرف دیکھا، دیکھ کر بڑا لمبا سانس کھینچا، آہا بھری، اور کہنے لگے اے چڑیا تجھے مبارک ہو، تو چھاؤں پہ بیٹھتی ہے اور پھل بھی کھاتی ہے، اور تو خوش نصیب ہے، تجھ سے حساب نہیں ہوگا، خوش نصیب ہے، تجھ سے حساب نہیں ہوگا، صدیق سے حساب لیا جائے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے ہمیں بھی حساب دینا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے رب کی بارگاہ
थी आपको कि हम खाने के बाद मीठा बना लें? आज तो हमारे घर में 10-10 खाने तैयार होते हैं, फिर भी हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते। इतना खाना मिलता है, इतना माल है, अभी बंदा कहता है मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कहा तो ना मीठे का दिल कर रहा है, बीवी कहने लगी इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं आपको मीठा बना दूं। और दूसरा काम देखें, जैसे एक आम मजदूर की तनख्वाह है तो आप उतनी तनख्वाह ले लें। और फिर मेरे बापू फरमाते हैं जितना रब मुझे सिद्दीक के माल ने दिया है किसी के माल ने नहीं दिया। और महबूब का ये कर्म देखे हुजूर फरमाते हैं जिस तरह मैं अपने घर में जाता हूँ, अपने घर में इस तरह मैं सिद्दीक के घर में जाता हूँ। और कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें महबूब करीम बेतकल्लुफी से यानी ऐसे हुजूर चले गए। ना ना, एक ही वाहिद घर है सिद्दीक अकबर का जिसमें हुजूर फरमाते हैं जैसे मैं अपने घर में जाता हूँ वैसे सिद्दीक के घर में जाता हूँ। और दूसरी बात बयान फरमाई महबूब करीम आपने फरमाया जैसे मैं अपना पैसा अपना माल अपनी मर्जी से खर्च करता हूँ, फरमाया वैसे मैं सिद्दीक का माल भी खर्च करता हूँ। वैसे मुझे कोई झिझक महसूस नहीं होती, वैसे ही मैं सिद्दीक का माल भी इस्तेमाल करता हूँ। मालूम हुआ हुजूर फरमाते हैं अगर मैं अल्लाह के बाद रब के बाद किसी से दोस्ती करता, उसे दोस्त बनाता तो सैयदना सिद्दीक अकबर होता। इतनी शानों के मालिक बराबर ने मर्तबा अता फरमाया। और आप पर भी एहसान है सिद्दीक अकबर, तमाम उम्मत मुहम्मदिया पर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एहसान है। क्यों एहसान है? मेरे नबी फरमाते हैं, फरमाया मेरे पहले उम्मती से लेकर आखिरी उम्मती तक जितने लोगों ने मेरा कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, फरमाया ये सारा का सारा सवाब सिद्दीक अकबर के नाम पर आ जाता है। बराबर एहसान हुआ या ना हुआ? सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कलमा पढ़ा तो आपके बाद जितने लोग कलमा पढ़ेंगे सारे के सारों को अल्लाह तबारक व तआला ये इनाम अता फरमाएगा। और जितना अजर उनको मिलेगा सारों के बराबर अजर जमा करके अल्लाह सिद्दीक के आवाज में पेश होगा। और आज हमें धोखा दिया जाता है, ये सुने अल्फाज किताब मेरे पास मौजूद है, मन फ़अल मिस्ला मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे, अज़ान का वक्त हुआ, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने अज़ान पढ़ी। जब उन्होंने अज़ान पढ़ते इस अल्फाज पर पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जैसे पढ़ा सिद्दीक अकबर सामने बैठे थे तो उन्होंने अपना हाथ उठाए, दो उंगलियां दो अंगूठे जमा किए, ऐसे मिलाकर अपनी आंखों पर रखे। महबूब करीम पर ये बात पहुंची, या रसूल अल्लाह सिद्दीक ने आज नया अमल शुरू किया है। सुनने बना क्या किया है मेरे यार ने? फरमाया या रसूल अल्लाह सिद्दीक ने जब आपका नाम आया तो चूम कर हाथों से लगाया। तो महबूब करीम ने आगे से ये नहीं फरमाया ये अमल गलत है ना करना, बल्कि रिवायत में लिखा है, मैं अभी मुताला कर रहा था, फरमाया महबूब करीम ने उस बंदे के लिए इनाम अता फरमाया। फरमाया जो बंदा ऐसा अमल करेगा, हर किसी की मर्जी है, कोई चूमे या ना चूमे, हम बेटे को चूमे गलत नहीं है, बेटी को चूमे गलत नहीं है। जिस बेटी और बेटे को इज्जत भी नबी का सदका मिली हो, उसकी बारी आए तो बंदा हिलने लग जाए। फरमाया सैयदना सिद्दीक अकबर ने चूमा, महबूब तक मसला पहुंचा। हुजूर ने फरमाया जिस तरह मेरे यार ने किया है, जो ऐसा करेगा उसे मैं 3 इनाम अता फरमाऊंगा। या रसूल अल्लाह कौन से 3 इनाम अता फरमाएंगे? हुजूर ने फरमाया पहला इनाम ये होगा कभी भी
ہر کوئی فدائے پیٹ دے کے دیدار کا عالم کا ہو. فرمایا یہ شان ہے. آپ بتائیں چاہے وہ کوئی ہو, میں کسی پر تنقید نہیں کرتا, کوئی ہو جو یہ کہے خیال آنے سے نماز ٹوٹ جائے گی, آپ بتائیں میں یہ اس حدیث کو مانوں یا اس کی بات مانوں؟ جو کہے یہ بھی میرے پاس موجود ہے کتاب, میں بھی پڑھ رہا تھا. فرمایا گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے, اور نماز نہیں ٹوٹے گی. نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے. آپ نے کتابوں میں لکھا ہے فرمایا نماز ٹوٹ جائے گی. میں نے کہا کیا صحابہ نے دین نہیں پڑھا تھا؟ حضور کی موجودگی میں صحابہ نہیں جانتے؟ صحابہ کو چاہیے تھا, صحابہ کہتے ہیں نبی کا خیال نہ آئے. جب اذان پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے, نبی کا خیال نہیں آتا. جب نماز میں السلام علیکم ایھا النبی جو پڑھتے ہیں نبی کا خیال نہیں آتا. جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں نبی کا خیال نہیں آتا. ارے نبی کا خیال آتا ہے تو نماز ادا ہوتی ہے. اس لیے تو فرمایا نا کسی شاعر نے رب فرمایا محبوبہ. اچھا کچھ لوگ دوسرا یہ بھی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں, حضور کے زمانے میں یہ عمل کرنا چاہیے, حضور کے زمانے میں یہ عمل نہیں تھا. آج آن پر بندے کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے, حضور کے زمانے میں ہوتا تو بھی تو کہہ دیتے. میں نے کہا مجھے بتا قیامت تک زمانہ کس کا ہے؟ قیامت تک زمانہ کس کا ہے؟ تم کہتے ہو حضور کے زمانے کی بات کرو. ارے قیامت تک سارا زمانہ تو میرے نبی کا ہے. قیامت تک. آج میں کہتا ہوں حضور کے زمانے میں. میں نے کہا ہمیں گمراہ نہ کر, پر میں ہم نے وہ دین بیان کرنا ہے جو صحابہ سے سیکھا ہے. اگر صحابہ عمل کریں, پھر بخاری کی حدیث آپ نے سنی, اور دوسرے الفاظ یہ ہے فرمایا کہ جب محبوب کہیں وضو کرتے ہیں, یہ نہ بخاری میں ہے نہ قرآن میں ہے. اگر یہ عمل نہیں ہے تو پھر صحابہ سے پوچھو, اے پیارے صحابہ ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مہربانی فرمائیں ہمیں بتائیں جب نہ رب نے حکم دیا, نہ نبی نے عمل کیا, نہ نبی نے حکم دیا, حکم نہ رب کا ہے نہ محبوب کا ہے, تم کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ فرمایا کام تو وہ کرنا چاہیے یا حکم خدا ہو یا حکم مصطفیٰ ہو. نہ حکم خدا ہے نہ حکم مصطفیٰ ہے, تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ سے پوچھو, صحابہ یہی کہیں گے ارے انہیں جانا انہیں مانا. بس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم والذین معہ, اس آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں. والذین معہ, یہ جو الفاظ ہے نا یہ ڈائریکٹ صدیق اکبر کی شان میں ہے. بہت ساری آیاتیں ہیں, میں نے نہیں پڑھی. والذین معہ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی شان, اور صدیق اکبر, اور آگے ہے اشداء علی الکفار. فرمایا کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں, کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں. آج کی مثال دے دو, ہو سکتا ہے کل کی سمجھ نہ آئے, آج کی مثال دے دو. جیسے امیر المجاہدین حضرت